السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، نبی محتشم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے بے حد و بے احسان عنایات کے ساتھ بندہ نچیز خلیل احمد یوسفی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کے پروگرام کے حوالے سے لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا یہ پروگرام نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے تعاون سے نگینہ ٹی وی پر براہ راست نشر کیا جا رہا ہے، اور زوم پر سراج منیر سے جتنے نگینہ سوشل ویلفیئر سوسائٹی اور انجمن اشاعت دین اسلام کے تحت دینی، اصلاحی اور تبلیغی گروپس بنے ہوئے ہیں، سب میں اس پروگرام کا اور فیس بک کا لنک شیئر کر دیا گیا ہے۔ جو احباب جہاں فرصت پائیں وہ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں، اور جو پیارے بھائی، پیارے بزرگ، پیارے دوست یہاں فی الوقت موجود نہ ہوں، ان کے لیے بعد میں یہ پروگرام ریکارڈڈ کلپ کی صورت میں اور فیس بک کے اوپر پورا پروگرام لائیو بھی موجود ہوگا، جہاں سے آپ چاہیں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے اس پروگرام کو آپ سن سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر معراج کو 3 پہلوؤں میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ میرے سامنے اس وقت شرح صحیح مسلم ہے، علامہ غلام رسول سعیدی کی مسلم شریف کی شرح، اور دوسری طرف ہمارے اسلام کے بہت بڑے مبلغ، داعی، رہبر، رہنما، مصنف، رائٹر علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی نعمت الباری پڑھی ہوئی ہے، اور میرے سامنے جتنے مسودے ہیں ان میں پیر طریقت، راہبر شریعت، منیر اسلام حضرت علامہ منیر احمد یوسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ تمام کلیکشن ہے جو آپ نے کتب حدیث اور سیرت اور تفاسیر سے اکٹھی کی ہیں، جس میں سفر معراج کا جہاں جہاں جیسے جیسے جو ذکر موجود ہے وہ میرے سامنے موجود ہے۔ اس ذکر کو سنانے سے پہلے میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام آج ایک اسپیشل ٹرانسمیشن میں ہے، اور ویسے جب سے ہماری آن لائن کلاسز کا آغاز ہوا ہماری کلاس 1 گھنٹے کے اندر ختم ہو جاتی ہے۔ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر ہم سمرائز کر کے مضمون کو، کیلکولیٹڈ چیزیں ان کو دیتے ہیں اور بات لمبی نہیں کرتے، لیکن آج کا موضوع اس اعتبار سے تھوڑا سا وسعت والا ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ اس کو جلدی سمیٹ دوں، لیکن پھر بھی تھوڑی سی آپ نے وقت کے اندر گنجائش رکھنی ہے۔ اگر کچھ بات زیادہ لمبی ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے وہ ناظرین، ناظرات جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہیں، وہ اپنا کام بھی ساتھ کر سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ پروگرام کو بھی سن سکتی ہیں، اور پروگرام اتنا انٹرسٹنگ اور دلچسپ ہے کہ جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی شروع ہوگی تو کسی کا بھی دل یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اس کنٹینیوٹی میں گفتگو کو چھوڑ کر جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے مثل و بے مثال پروگرام کو مس کرے۔ تو انسان ہے، بتقاضۂ بشریت اگر کسی نے جانا ہو تو وہ دوبارہ لائیو میں آ بھی سکتا ہے۔ میرے فیس بک کے اپڈیٹس میں اور اسٹیٹس کے اوپر بھی دونوں پیجز کے لنک لگے ہوئے، اور گروپس میں نے فیس بک کا اور زوم کا لنک شیئر کر دیا ہے۔ جو اس پروگرام کو جوائن کرنا چاہتا ہے وہ ان سارے پیجز سے اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ تھا کہ ہم سب اس پروگرام میں شرکت کر کے اس پروگرام کو بہتر طریقے سے سنیں۔ 3 حصوں میں یہ پروگرام ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ پہلے میں آپ کو واقعہ معراج سناؤں گا سارا، جو سلیکٹیو چیزیں۔ دوسرے حصے میں میں آپ کو وہ مشاہدات بتاؤں گا جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج میں کی، اور تیسرے حصے میں آپ کو کھلی چھٹی ہوگی، سفر معراج سے ریلیونٹ دنیا جہاں کے جو بھی سوال جواب ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے ان سوالات کے جواب آپ کو دوں۔
بتقاضۂ بشریت میں کسی سوال کا جواب نہیں دے سکا تو اس کو میری کمزوری سمجھیے گا، لیکن میں بھرپور کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ میں آپ تمام احباب کے سوالات کے جواب دوں۔ بخاری شریف کی حدیث میرے سامنے ہے، امام بخاری نے اس کو 349 نمبر پہ لکھا ہے، اور امام مسلم نے کتاب الایمان کے اندر 71 نمبر باب میں اپنی کیلکولیشن کے اعتبار سے 319 نمبر پہ لکھا ہے، جبکہ مکتبہ شاملہ سے اس کا نمبر 162/259 ہے، اور جو کمپیوٹرائز سافٹ ویئر ہیں ان میں اس کا 411 نمبر۔ یہ سارے نمبر میں نے اس لیے بتائے کہ اگر کسی کے پاس فوری طور پہ موبائل یا اس طرح کی ایسیسریز موجود ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ان نمبرز کو کھول کے حدیث ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت جو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بیان کی ہے اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس کے بعد میں آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث شریف کی طرف لے کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصی تک۔ اس میں 3 چیزوں کا ذکر کیا۔ سبحان نے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر کیا، اس سفر کا ذکر کیا جو کروایا گیا، اور جس کو سفر کروایا اس کا ذکر کیا۔ ویسے جب سفر پایا جاتا ہے کسی شے کے اندر تو 7 چیزیں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں جو کہ اس سفر کے اندر موجود ہیں۔ کس نے کروایا، کس کو کروایا، کس شان سے کروایا، کہاں سے کروایا، کہاں تک کروایا، اس سفر میں دکھلانا کیا مقصود تھا، لے کر کیسے گیا اور واپس کیسے لے گیا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو اس سفر کے اندر ضروری ہیں، اور سارا کچھ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ ابتدائی پوائنٹ بھی بتا دیا کہ مسجد حرام سے شروع ہوا، اور انتہائی پوائنٹ بھی بتا دیا کہ یہ جو جرنی ہوا یہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بٹوین ہوا، اور ساتھ مسجد اقصی کی تعظیم توقیر کو بڑھانے کے لیے فرمایا الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اور سفر کروانے کا مقصد بھی بتا دیا، لنوریہ من آیاتنا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ سفر آپ کو اس لیے کروایا کہ ہم آپ کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ انہ سمیع بصیر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا۔ میں اس بات کی طرف ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں سے صرف ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا وسیع صف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع الجسد کروایا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یا اللہ میں تیری آسمان اور زمین کی بادشاہت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے عین الیقین ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہیں جبل ابو قبیس کے اوپر کھڑا کر دیا، فرمایا پیارے ابراہیم آسمان کی طرف دیکھیں، جب اوپر دیکھا تو اوپر کی ساری بادشاہت دکھا دی، نیچے دیکھا تو نیچے تحت الصراط تک سب دکھا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے میزان دکھا، تو وہیں کھڑے کھڑے میزان دکھا دی۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو تقاضا کی گئیں تو اللہ نے تقاضا کرنے پر وہیں کھڑے کھڑے سب کچھ دکھا دیا۔ اور جب بات آئی اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی تقاضا نہیں کیا، بلکہ رب کائنات جل جلالہ نے خود پسند فرمایا کہ میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلاؤں۔ اگر ہم اس سفر کی وجہ جانیں تو ایک بہت بڑا ماضی کا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ سفر کیوں کروایا۔ اللہ تعالیٰ انبیاء کے دل کی ڈھارس باندھنے کے لیے کوئی نہ کوئی شے ان کو ضرور دیتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی دل کی تقویت ہو۔ ان کو جو لوگوں کی طرف سے ظلم و ستم ہوا، جو تکلیف پہنچی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس تکلیف کے بدلے میں کچھ نہ کچھ ان کو ضرور دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی جس میں سارا کفر سامنے کھڑا ہے اور تکلیفیں پہنچانے میں انہوں نے کوئی جھجک محسوس نہیں کی،
یہاں تک کہ آپ کے ماننے والوں کو، مردوں کو، عورتوں کو پتھر مارے گئے۔ حضرت سمیہ حضرت عمار بن یاسر کی امی جان کو بیچ میں سے آدھا چیر کر پھاڑ کر 2 حصے کر دیا گیا، اور تپتی ہوئی ریت میں جسم سے کپڑے اتار کے سینہ ننگا کر کے اس کے اوپر تپتی ہوئی ریت کے اوپر لٹایا گیا۔ جب یہ سارے مناظر ہو گئے، کفر اس پر بھی ٹھنڈا نہ ہوا تو شیبہ ابی طالب کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی بائیکاٹ کے بعد پتے کھا کے زندگی گزاری، اور وہاں 2 بڑے حادثے ہوئے۔ ایک آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ وصال فرما گئے، آپ کے بڑے مہربان چچا حضرت ابو طالب وصال کر گئے۔ یہ سارے صدمے تھے، اور جب آپ کی بیٹیوں نے وہاں پتے کھا کے آپ کے ساتھ اسلام کے اوپر پہرا دیا تو نتیجہ یہ ہوا کہ مدنی زندگی میں 2 بیٹیاں آپ کی اپنی جگر کی علالت کی وجہ سے وفات پا گئی۔ ان ساری تکالیف کے بعد اللہ تعالیٰ نے تسکین قلبی کے لیے کہ میرے حبیب نے بہت ساری تکلیفیں برداشت کی اور اپنے کئی عزیز کھو دیے، اپنے کلمہ گو کو اپنے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اللہ کی طرف سے ابھی جہاد کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو آپ کی روح کو تسکین بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اور وہاں رب کائنات جل جلالہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور آخر میں رب کائنات جل جلالہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنا دیدار بھی کروایا۔ یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کون کون سی چیز کس کس مرحلے پر ہوئی۔ ابھی ہم بنیادی طور پر 2 حدیثیں سامنے رکھ کر اس کو بیس بنا کے گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ تمہیدی لفظ جو میں نے باندھے تھے، اس کے بعد میں اب اپنی گفتگو کی ابتدا کی طرف آ رہا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نمبر پھر بتا دیتا ہوں، 162 بتا 259 اور 411، اور باب ہے کتاب الایمان کا 71 نمبر باب۔ اسی طرح بخاری شریف کی 349 نمبر حدیث ہے۔ حضرت انس راوی ہیں، اس میں بھی حضرت انس راوی ہیں، اور یہاں حضرت انس نے اور یہاں بھی حضرت انس نے، کیونکہ خود یہ باتیں نہیں سنی، حضرت انس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مدینۃ المنورہ میں جا کے ہوا، آپ مدینہ کے باسی تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں مدینۃ المنورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ تو یہ حدیث، یہ سارا نظارہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہوا تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان سارے معاملات کو اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کیا، سنا، دیکھا، اور پھر آپ نے جب مدینۃ المنورہ میں جا کے سنایا تو حضرت انس بن مالک نے پھر اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے، وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور چھت کھول کے جبرائیل علیہ السلام اندر آئے، اور یہ ایک انٹرنیشنل ٹروتھ ہے کہ جبریل کے لیے دنیا کے کسی جگہ پر داخل ہونا اور انویزیبل کیفیت میں آنا کہ نہ دیوار کو محسوس ہو نہ جگہ کو محسوس ہو، جبرائیل اندر آ جائیں، یہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پھر بھی پروٹوکول تھا، تو بتایا کہ دیوار کو کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لا کر حتیم میں آئے۔ اب یہ جو حتیم میں معاملہ ہوا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حدیث مبارک سے 349 سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب حتیم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ففارج صدری، سینہ کھول دیا، ثم غسل بماء زمزم، اور میرے جسم کے اندرونی حصے کو زمزم سے غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد ثم جاء بطست من ذهب مبتلیہ حکمتا و ایمانا، ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا، وہ سارے کا سارا میرے قلب انور میں انڈیل دی۔ اس قلب انور میں انڈیلنے کے بعد فوری طور پر سینہ بند کر۔ اس کے ساتھ یہاں اب فوری طور پر امام مسلم کی طرف آ جائیں تو وہ کہتے ہیں جب یہ سارا کام ہو گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ براق ایک سواری لے کے آئے، اس براق کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرما ہونا تھا، اور محدثین کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے کوئی ایک بات نہیں رہنے دی، یہ بھی بتایا کہ وہ جانور کس کا طرح کا تھا، کہا وہ دراز گوشت سے اونچا تھا، خچر سے تھوڑا سا نیچے تھا، اور بالکل فلیٹ قسم کا لمبا سا جانور تھا، اور اتنا کمفرٹیبل تھا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں تک سفر معراج اس کے ساتھ کیا، کوئی جھٹکا، کوئی کیفیت خراب،
کوئی ہوا کی تیز رخی اس کے اوپر نہیں. اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے کہ جہاز میں بیٹھے ہوں تو جہاز آگے سے تو کون شیپ کا ہوتا اور ہوا آتی ہے، جب جہاز ہوا کو کراس کرتا ہے، ہوا دونوں سائڈوں سے پھٹ کے نکل جاتی ہے. تو اندر بیٹھے ہوئے کسی کو کسی طرح کی دقت محسوس نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سفر کروایا تو اس نے اتنا خوبصورت سفر کروایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر، آپ کی ریش مبارک پر، آپ کے کپڑوں پر کسی قسم کی ہوا کے پھڑپڑاہٹ کے، ہوا کے اثر کے کوئی کیفیت ظاہر نہیں تھی. بالکل سموتھ یہ سفر ہوا. یہ میں نے اس لیے ساری تمہید باندھی ہے سموتھ سفر کی. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتا تھا، یدعو حافرہ عند منتہا طرفہ، اس کے اندر اتنی پاور تھی اس براق کے اندر کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم چلا جاتا تھا. یہ ایک تیز ترین سواری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجی تھی. پھر حضرت سیدنا امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہوئے، اور تشریف فرما ہونے کے بعد جب چلے تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مقامات پر گزارش کی کہ آپ یہاں رکیں. یہ میں آپ کو جو بات سنانے لگا ہوں یہ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھی ہے کہ 3 مقامات پہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رکے. ان میں سے پہلی جگہ پہ جب رکے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہاں رکنے کی کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا جی یہاں پر نماز پڑھنی، یعنی نفل عبادت کوئی کرنی. نماز تو ابھی فرض نہیں ہوئی تھی لیکن نفل تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہی سے پڑھتے تھے، وہاں نوافل پڑھے گئے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ مدینۃ المنورہ ہے جہاں آپ نے ہجرت فرما کے آنا ہے. پھر دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ براق پہ سوار ہوئے تو پھر رکے. پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ طور سینا ہے، یعنی طور پہاڑ کی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حضور ہم کلامی کا شرف حاصل کیا. پھر آپ اس کے بعد دوبارہ براق پہ بیٹھے، پھر براق چلا، پھر ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو روکا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی نفل پڑھے. تو پوچھا یہاں کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بیت اللحم شریف ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو اس سے یہ پتہ چلا جہاں انبیاء کی ولادت ہو وہ بھی شے بابرکت ہے، وہاں بھی نفل پڑھے جاتے ہیں. جہاں انبیاء چلہ کاٹے، یہ میرے لفظ پہ غور کرنا، چلہ کاٹے، چلہ اللہ کا قرب حاصل کرے، وہاں پہ بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں. اور جہاں انبیاء ہجرت کر کے چلے جائیں وہاں بھی نوافل پڑھے جاتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل پڑھ کے بتایا. اس سارے مضمون کے اندر 2 سوال بڑے اہم ہوں گے، ایک میں ابھی بتا دیتا ہوں، ایک میں آگے چل کے بتاؤں گا. ہر قدم پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ کہاں آ گئے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون شخصیت ہے، یہ کس سے ملاقات ہو رہی ہے، یہ جگہ کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے. تو بعض بندے اپنی کم علمی کی وجہ سے یہ سوال کرتے تھے. کہتے ہیں جناب والا اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو آپ نے کیوں سوال کیا تھا؟ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا تو آپ نے سوال کیوں کیا تھا؟ ان پیارے بھائیوں کے لیے، ان خواتین اسلام کے لیے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محترم غور سے سنیے گا، یہ جو ہوتا ہے نا سوال کرنا، یہ بے علمی کی دلیل نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ کو اس آیت کی طرف لے کے چلتا ہوں جو سورۃ طٰہٰ میں ہے. آیت میں اس لیے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ بات ہم جو کر رہے ہیں وہ قرآن مجید کے ریفرنس سے ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم نے بات کی اور بات بے بنیاد بات کر کے ہم بات کو آگے کر کے چلے گئے. یہ آیت نمبر ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 17. میں اس کو ابھی آپ کے اسکرین پر بھی شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو دیکھ سکیں. یہ ہے آیت. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟
اب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی سوال نہیں کیا، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو پڑھے لکھے تھے اور دوسرے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو پتہ تھا کہاں سوال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا۔ انہوں نے نہیں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مولا میرے ہاتھ میں یہ جو عصا ہے، تو ہر پتے کو جانتا ہے، کائنات کے ہر ذرے کو جانتا ہے، اور پھر تو نے یہ سوال کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بات آگے کی اور بات آگے کرنے کے بعد جواب دیا، ہی عصای، مولا یہ میرا عصا ہے، اتوکؤ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، مولا میں اس کے لیے اپنی بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، جب میں تھک جاتا ہوں تو آرام کرتا ہوں، اور بھی میں اس کے ساتھ بہت سے کام کرتا ہوں۔ میرے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سفر معراج سناتے ہوئے فرمایا کہ ایک دن عالم تخیلات میں موسیٰ علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی، تو میں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، پیارے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے اتنا سا سوال کیا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا؟ تو بات تو صرف اتنی تھی، یا عصا، یا بات ختم ہو گئی، پھر آپ نے لمبی بات کیوں کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، منیر احمد، تو اسی راہ کا مسافر ہے جس پہ چل کے انسان رب کی بارگاہ کا مقرب ہوتا ہے، کیا تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ اس راستے میں جب محب اپنے محبوب سے گفتگو کرتا ہے تو دونوں میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ بات ختم۔ تو بات کرنے کا مقصد اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ میں بات کو لمبا کر دوں تاکہ بات لمبی ہوتی جائے اور میں رب سے ہم کلام ہوتا رہوں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بات۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مولا تجھے نہیں پتا میرے ہاتھ میں، اس کے اوپر میں آپ کو صحاح ستہ کی ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سیارہ فرشتوں کو بھیجتا، یہ سیارہ موبائل فرشتے جو گشت کرتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ جب زمین پر بھیج دیتا ہے تو وہ سارا دن اپنی ڈیوٹی دیتے ہیں، پھر جب رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو اللہ سوال کرتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ اب یہ غور طلب بات ہے، اے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو کوئی نہیں آگے سے کہتا یا اللہ خود ہی تو نے فرشتوں ہمیں بھیجا تھا ڈیوٹی میں، حالانکہ کوئی بھی فرشتہ رب کی اجازت کے بغیر اپنی ڈیوٹی سے دائیں بائیں نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی نہیں پوچھتا۔ آگے سے وہ ڈسکس کرتے ہیں، مولا کریم ہم دنیا میں گئے تھے، ہاں اچھا پھر کیا ہوا؟ کہ مولا ہم جب دنیا میں گئے تو لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، پھر کیا ہوا؟ کہا تجھے یاد کر رہے تھے، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا وہ جنت طلب کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے فرمایا انہوں نے جنت دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی۔ کہا اگر دیکھ لیں؟ تو کہا ہر وقت جنت مانگتے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کہا دوزخ دیکھی؟ کہا نہیں دیکھی۔ اگر دیکھ لیں؟ ہر وقت دوزخ سے پناہ مانگتے رہے۔ اچھا فرشتوں تم گواہ رہو، جتنے وہاں پر موجود تھے میں نے سب کی بخشش کر دی۔ ایک فرشتہ کہتا ہے مولا کریم وہاں پہ تو ایک بندہ اس لیے بھی آیا ہوا تھا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں دیکھوں کہ کون کون سے بندے مسجد میں کیا کیا کر، اس کا مطلب تیرا ذکر کرنا نہیں تھا، تیری یاد کرنا نہیں تھا، صرف یہ دیکھنا تھا کیا ہو رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ہمارے نیکوں کے پاس ویسے بھی آ جائے ہم اس کی بخشش کر دیں۔ اب اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ نے اتنے سارے سوالات کیے تو کسی نے نہیں کہا یا اللہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو نہیں ہمیں بھیجا تھا۔ اس کا مطلب ہے ہر جگہ پر سوال بے علمی کی دلیل نہیں ہوتا، اس سے کوئی نہ کوئی چیز بتانی مطلوب و مقصود ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ نہ کرتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ سارے معاملات ہوئے؟ ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر سوال کیا تاکہ میری امت کو پتہ چلے کہ فلاں فلاں جگہ پر کیا کیا معاملہ ہو۔ تو یہ ایک پہلا سوال تھا، ایک سوال میں آخر میں اس کا جواب دوں گا، یہ سوال میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق لے کر مسجد اقصی چلا۔ جب مسجد اقصی حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے پورا اہتمام کیا تھا۔ یہ جو اب میں بات کہہ رہا ہوں یہ مسلم میں نہیں ہے، یہ مفسرین کی تفسیر کے اندر سے، جس میں ابن کثیر سب سے سر فہرست ہے، پھر اس کے بعد علامہ جلال الدین سیوطی اور بہت سے مفسرین نے اس کو لکھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و پیش انبیاء سارے ہی مسجد اقصی میں اکٹھے کیے ہوئے تھے اور ان کو ان کی قبروں سے نکال کر زندہ کر کے اللہ تعالیٰ لے کے آیا تھا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ برزخی معاملہ تھا، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی کتنی بڑی جہالت ہے۔
اس کے اوپر وہ فرضی سے سوالات بنا لیتے ہیں، جی دیکھیں جی مسجد اقصیٰ میں اتنی جگہ نہیں ہے، 1,00,000 بندہ کہاں سے آ سکتا ہے؟ اور اللہ کے بندے، جب مسجد اقصیٰ میں اتنی جگہ نہیں ہے تو 1,00,000 بندہ نہیں جا سکتا، تو اتنی تھوڑی سی چھوٹی سی رات میں 3,00,000 کا سال کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ نہیں رہے اس کو؟ 3,00,000 سال کا سفر ہے جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک رات کے چھوٹے سے ٹکڑے میں کروا دیا۔ اپنے معاملات کو چلانے کے لیے، رب کے لیے چیزوں کو وسیع کر دینا بڑا آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہم نے پڑھے، تھوڑی شے ہوتی ہے وسیع ہو جاتی، تھوڑا سا پانی ہوتا ہے ختم ہی نہیں ہوتا۔ بخاری میں ایک روایت موجود ہے، ایک بی بی کے 2 پانی کے بڑے مٹکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ان کو اوپر رکھو اور ان کا نیچے سے منہ کھول دو، اور 1600 صحابہ تھے، ان سب نے پانی پیا، اپنے جانوروں کو پلایا، اسٹور کیا، اور جس کو غسل کی حاجت تھی اس نے غسل بھی کیا، سارا کام ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 2 مٹکوں کا منہ بند کر کر اس خاتون سے کہا، بی بی یاد رکھنا ہم نے تیرے پانی سے کوئی پانی نہیں لیا۔ اس عورت نے بتایا کہ وہ جو مٹکے تھے وہ جتنے تھے اس سے زیادہ وہ پھیلے ہوئے تھے۔ تھوڑی شے کو وسیع کر دینا، تھوڑے کھانے کو وسیع کر دینا، تھوڑے وقت کو وسیع کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی قسم کی کوئی مشکل بات۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ تھوڑی چھوٹی ہے، اس میں 1,00,000 نہیں آ سکتا، تو اللہ تعالیٰ کو مسجد اقصیٰ بڑی کر دینے میں کوئی دقت نہیں ہے، یا اس کے اندر وہ سارے انبیاء کو ایڈجسٹ کر دے، اس میں بھی اس کو کوئی دقت نہیں۔ پتہ نہیں کون سے رب کو مانتے ہیں لوگ۔ تو پہلے سارے انبیاء موجود تھے وہاں پر، آخر میں صدر بزم محفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں، اور آپ پڑھیں یقین مانیں ابن کثیر کا یہ سفر معراج پڑھے نا تو آپ کی طبیعت باغ باغ ہو جائے گی۔ ابن کثیر نے کتنے خوبصورت انداز میں لکھا کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ وہاں تشریف لے گئے تو سب سے پہلے مائک سنبھالا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ مائک سنبھالنے سے مراد ہے جو ایک خطبے سے پہلے نقیب محفل کی جو ذمہ داری ہے وہ حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے دی۔ انہوں نے ایک ایک کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے نبیوں کو بلایا، سب نے وہاں خطابات کیے، پھر صدارتی خطبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لایا۔ پھر اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نماز پڑھائی، 2 رکعت نفلی ہے، فرضی ہے، واجبی ہے۔ اس نماز کے پڑھانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ دوسرا تاج رکھا گیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ ایک تاج تو شروع ہی سے آپ کے سر پر تھا اور وہ تاج تھا آپ خاتم النبیین ہیں۔ آج اس سفر معراج پر یہ دوسرا تاج آپ کے سر مبارک پہ رکھا گیا کہ آپ امام الانبیاء ہیں۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور ان کے ہاتھ میں 2 مشروب تھے، ایک میں پینے والا مشروب تھا اور دوسرے میں دودھ تھا۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ کو پسند کیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دودھ پسند کرنا دیکھا تو عرض کرنے لگے حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے مثال نبی بنایا، آپ کی پسند بھی بے مثال ہے کہ آپ نے اس چیز کو پسند کیا جو اللہ نے فطرتاً بنائی ہوئی ہے اور وہ پاکیزہ ہے اور وہ صاف ہے، آپ نے اس شے کو پسند کیا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ یہ سارا معاملہ ہوا، پھر مسجد اقصیٰ میں جب یہ سارا پروگرام برخاست ہوا تو پھر براق کو لایا گیا، تو براق پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف آوری فرمائی، تو پھر براق اوپر کی طرف۔ اب دیکھیں ایک ہی سواری ہے جو کبھی ایسے آگے کو تیز رفتار چلتی ہے اور کبھی ایسے اوپر کی طرف تیز رفتار چلتی ہے۔ اب جتنی بھی ٹیکنالوجی دیکھ لیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں ہمیں ان احادیث کی جھلک نظر آتی ہے کہ اس کو پڑھ کے، اس کو سن کے، اس کو سمجھ کے یورپ نے یہ ٹیکنالوجیز بنائی ہیں کہ ایسے ہی چلے گی۔ میں اس میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں ایک بڑی اہم، یہ میری جو میموری ہے اس کے اندر موجود ہے، ہو سکتا ہے یہ صحیح نہ ہو لیکن کیونکہ میں نے پڑھی بھی تھی اور سنی بھی تھی اس لیے مجھے اچھی طرح یاد۔ جب جارج ڈبلیو بش امریکہ کا صدر بنا اور 9/11 اٹیک ہوا اور 2 بڑے ٹاور جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے وہ زمین بوس ہو گئے، اس کے بعد وائٹ ہاؤس کے اوپر اور ایک اور ان کی بلڈنگ کو نقصان ہوا، اس کے بعد جو
کانگریس کا یعنی امریکن کانگریس کا اجلاس ہوا نا، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ وہ ساری کیبنٹ کو بٹھا کر وہ اوپر خلا میں لے گئے کہ زمین پہ جو ہم بات کریں گے ہو سکتا ہے وہ کوئی سن لے، لیکن جب ہم اوپر چلے جائیں گے تو پھر ہماری بات کوئی نہیں سنے گا۔ ساری کانگریس کی جو ان کی کیبنٹ ہے اس کو جہاز میں بٹھا کر وہ اوپر جہاں ناسا کا ایک سسٹم لگا وہ اس سے اوپر لے گئے، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ ساری بات چیت کی، یا ناسا کے سسٹم سے نیچے رہے، وہاں انہوں نے لوگوں کی ایکسس سے اوپر جا کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے دشمن کو، ہم نے مسلمان کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دینا۔ اور تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، کبھی عراق کی باری آ جاتی ہے، کبھی افغانستان کی باری آ جاتی ہے، فلسطین کی باری ہے، ایک ایک کر کے وہ مسلمانوں کو کھا رہے ہیں، لیکن مسلمان ابھی بھی غفلت کی نیند سویا ہو۔ جب تک اسلام کو غالب نہیں کریں گے، جب تک اسلام کا پرچم بلند نہیں ہوگا، مسلمانوں کی حالت اسی طرح کی رہے گی، اور ایک ایک کر کے رسول اللہ کی امت کو مشرک کو کھا جائیں۔ یہ کیونکہ ہمارے ٹاپک کا حصہ نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک علیحدہ بات جو میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اس سواری پہ بیٹھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پہلے آسمان پہ پہنچایا، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، سوال ہوا کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کہا میں جبریل ہوں۔ تو پوچھا ومن معک، آپ کے ساتھ ہے کوئی؟ کہا ہاں میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قیل وقد بعث الیہ، کہا بلائے گئے، ان کو دعوت دی ہے آج اللہ تعالیٰ نے؟ کہا ہاں وہ بلائے گئے۔ دروازہ کھولا تو پہلے آسمان پہ جن سے ملاقات ہوئی وہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ اس مسلم کی حدیث میں بس صرف اتنا ہی ہے کہ آدم علیہ السلام تھے۔ بخاری نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام تھے تو انہوں نے دائیں اور بائیں افراد تھے، دائیں طرف دیکھتے تو رو پڑتے، بائیں طرف دیکھتے تو مسکرانے لگتے۔ پوچھا جبرائیل سے یہ کون ہے؟ کہا جی یہ جو دائیں طرف والے ہیں ان کے جنتی بیٹے ہیں، ان کی اولادیں، ان کی روحیں، اور یہ جو بائیں طرف ہے یہ جہنمی ہے، ان کو دیکھتے خوش ہو جاتے، ان کو دیکھتے روتے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو استقبال کیا وہ بڑا خوبصورت تھا۔ کہا فقال مرحبا بالنبی الصالح و ابن الصالح، اے صالح نبی آپ پہ سلام ہو، اور اے میرے صالح بیٹے آپ پہ سلام۔ اس سے سننے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کو یہ سبق لینا چاہیے، اگر کسی کا بیٹا نیک ہو تو اس کی نیکی کی تعریف کر کے اس کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ۔ یہ نہیں کہنا چاہیے اور چھڈو جی سانو پتہ ہے کڈا وڈا نمازی ہے، اور چھڈو جی سانو پتہ ہے یہ کہیندہ ہے۔ اس کی نیکی کو کبھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث کا اصول ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نیک تھے، صالح تھے، نبیوں کے سردار تھے، تو آدم علیہ السلام نے ان لفظوں سے یاد کیا مرحبا بالنبی الصالح و ابن الصالح، اور صالح نبیوں میں سب سے بڑے صالح اور میرے بیٹوں میں سب سے بڑے صالح بیٹے آئیں، میں مرحبا کرتا ہوں آپ کو۔ تو جن کی اولادیں نیک ہوں ان کو اپنی اولادوں کو گالی نہیں نکالنی چاہیے، ان کو اپنی اولادوں کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ان کی اپنی اولادوں کو اس نیکی کے لفظوں کے ساتھ یاد کرنا چاہیے جس نیک لفظوں کے ساتھ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کیا تھا۔ اگر مائیں اور باپ، بڑے بھائی، چھوٹے بھائی اپنے گھر کے نیک لوگوں کو برے برے لفظوں سے یاد کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی اسلام پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آدم علیہ السلام ملے، پھر دوسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام ملے، اور امام مسلم نے یہ کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ان کا حسن و جمال دیکھا تو فرمایا اذا ہوا قد اوتی شطر الحسن، اے یوسف علیہ السلام آپ اتنے حسین و جمیل ہیں، لگتا ہے اللہ نے آدھا حسن آپ کو دے دیا ہوا۔ پہلے پہ حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تیسرے پہ حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پہ حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پہ حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ ساری ملاقات تھی جو سٹیپ بائی سٹیپ۔ اچھا سوال ایک اور پیدا ہوا یہاں، وہ یہ ہے کہ ابھی تو مسجد اقصیٰ میں سارے موجود تھے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مررت فی قبر موسیٰ قائم یصلی فی قبری۔ اس پہ ایک علامہ نے بڑا خوبصورت نکتہ بیان کیا، کہنے لگے ہم نے ہمیشہ قائم یصلی کا معنی یہی نکالا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب
معراج شریف کے لیے گزر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. وہ کہتے ہیں نہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے، یہ قطعی معنی نہیں ہے، بلکہ قائمن یہ قرین قیاس ہے. یصلی فی قبرہ کا معنی یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع تھی کہ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہاں سے گزرنا. وہ کھڑے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ یہاں یصلی سے مراد درود و سلام ہے کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے انتظار میں کھڑے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس گزرنے کی توجیہ کو بیان. یہ بابا بات ہے محبت کی، علم کی. جس نے حدیث کے جس لفظ سے جو مضمون اخذ کرنا چاہا اس کے لیے اللہ نے وہ دروازہ کھول دی. تو جس نے یہ معنی نکالا اس کا معنی بالکل 100% ٹھیک ہے. کوئی اس کے ساتھ اتفاق کرے نہ کرے، میں اس کے ساتھ اتفاق ضرور کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس ایک حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے دیدار کے لیے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں ایک فقرہ کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں، رب آپ کے استقبال کے لیے آپ پہ درود پڑھ رہا ہے، جب وہ درود پڑھ کے فارغ ہوگا تو پھر آپ اندر تشریف لے کے جائیں. وہاں بھی یصلی کا لفظ ہے. اب اللہ تو کوئی نہیں نماز پڑھتا، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا کہ درود پیش کرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سنانا. خیر وہ جب ہم اس موقع پہ جائیں گے تو پھر میں حدیث آپ کو عرض کروں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ 7 آسمانوں پر یہ سارے معاملات. پھر آپ نے آسمانوں پر جن چیزوں کا مشاہدہ کیا وہ سب سے اہم ہے جو آج کی ہماری اس گفتگو کا بنیادی حصہ ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کرتا ہوں. کیونکہ بات کے ساتھ بات جوڑی رہے گی نا تو بات صحیح چلتی رہے گی. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سفر معراج میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے، اور یہ میری اپنی ذاتی ترتیب ہے، میں اس کے علاوہ کسی ترتیب کو پڑھی ہے، میں نے بہت ساری ترتیبیں، لیکن میں نے کسی ترتیب کو فالو نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ترتیب ہمارے سامنے موجود ہے اور میں آپ کی خدمت میں، یہی ترتیب سب سے بیسٹ ہے اور یہی سب سے اعلیٰ ہے. اس لیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آستانہ اقدس سے مسجد حرام سے نکلے تو مسجد اقصی پہلے ہے، پھر آسمانوں پہ انبیاء کے ساتھ ملاقات اس کے بعد ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات کے سارے مناظر دیکھنا اس کے بعد ہے، سب سے آخر میں رب کائنات جل جلالہ کی ذات اقدس ہے. یہ ترتیب ہے جو عقلی طور پر قابل قبول ہے. اگر سب سے پہلے اللہ ہی نے ملاقات کر دی تو باقی چیزیں سب ان کی ویلیو ختم ہو گئی. کیوں؟ مطلوب و مقصود رب کی ذات کا دیدار تھا تو رب نے اپنا مطلوب و مقصود سب سے آخر پہ رکھا ہوا تھا. تو ترتیب کے اعتبار سے بھی میں نے اسی کو زیادہ سامنے رکھا ہے کہ پہلے ساری ترتیب سنا دو، پھر رب کی ملاقات کا ذکر آخر میں ہوگا. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جس ترتیب کو بیان حدیثوں میں کیا گیا اس میں آپ نے جو عجائبات قدرت کی نشانیاں دیکھی وہ یہ تھی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، اور کنز العمال میں یہ حدیث موجود ہے، حلیۃ الاولیاء میں بہت سارے حوالے ہیں. اس کو زیادہ پریفر کیا ہے محدثین کی جماعت نے اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ایک بڑا ہی عجیب منظر دیکھا کہ بعض احباب ہیں ان کے ہونٹ موٹے موٹے اور ان کو لوہے کی کینچیاں دی گئیں. فرشتے ان کے ہونٹ کھولتے اور ان کی زبان باہر نکالتے ہیں. جو دوسرے فرشتے ہیں اس کی لوہے کی کینچیوں سے ان کی زبانیں بھی کاٹ دیتے ہیں، ہونٹ بھی کاٹ دیتے ہیں. آپ صرف یہ اندازہ کریں، یہ ہمارا ناخن ہے، یہ کچھ دن کے بعد بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کو کاٹتے ہیں. جب ہم اس کو کاٹتے ہیں نا تو اتنا کاٹتے ہیں جتنا بڑا ہوا ہے. اگر کبھی ایسا ہو کہ یہ زیادہ کٹ جائے تو خون نکل آتا ہے اور بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے. اب وہ کیا منظر ہے کہ زبان باہر نکال کے وہ کاٹ دی گئی کینچی کے ساتھ، ہونٹ کاٹ دیے گئے، تو کتنی سخت تکلیف، لیکن لوگ کاٹ رہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بڑا عجیب منظر تھا، کاٹتے پھر جڑ جاتے، پھر کاٹتے پھر جڑ جاتے، پھر کاٹتے پھر جڑ جاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سارا سلوک کیا جا رہا؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے 4 بندوں کا نام کہا. حضور نمبر 1 یہ واعظین ہیں، واعظین کہتے کچھ تھے کرتے کچھ تھے. یہ مدرسین ہیں، پڑھاتے کچھ تھے عمل کچھ تھا. مقررین ہیں، تقریریں کچھ تھی عمل کچھ تھا. اور چوتھے نمبر پر فرمایا یہ فتنہ پرور ہیں، فتنہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کے امن اور سکون کو برباد کرنے کے لیے سارا کچھ.
اس ضمن میں یہ حدیث بیان کرنی بڑی ضروری سمجھتا ہوں، بہت ہی ضروری سمجھتا ہوں کہ فتنے میں سب سے بڑا مجرم کون ہوتا ہے؟ فتنے میں سب سے بڑا مجرم کون ہوتا ہے؟ میں اس میں اپنے بھائی جو ہمارے پاس اس وقت بیٹھے ہیں، ابو بکر یوسفی صاحب، فہد یوسفی صاحب، یہ ہمارے پیر بھائی ہیں، میں ان کی طرف توجہ کر کے یہ ان کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے، فتنہ سویا ہوتا ہے، فتنہ سویا ہوتا ہے، سب سے بڑا وہ مجرم ہے جو فتنے کو جگا دیتا ہے، جس کی وجہ سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، فتنہ جاگ پڑتا ہے، وہ سب سے بڑا مجرم۔ فتنے نہیں پھیلانے چاہیے، بالکل کول مائنڈ زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر آپ کی شخصیت، آپ کے وقار، آپ کی ذات، آپ کے کردار پہ کوئی بات کرے، کرنے دو۔ میرے ابا جی کی حضور رحمۃ اللہ علیہ کا فارمولہ سامنے رکھے، وہ فرمایا کرتے تھے میں فشاند نور وسگ او می کلت، چاند چمکتا ہے کتے بھونکتے ہیں، کتوں کو بھونکنے دینا چاہیے، چاند کو چمکنا چاہیے، جو چمکتا ہے چمکتا ہے چاند ہے، جو بھونک رہے ہیں وہ وہی ہیں جو ہیں، لہٰذا دائیں بائیں بالکل نہیں دیکھنا چاہیے، بلڈ پریشر بالکل ہائی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہے تو بندہ غلط آدمی ہے تو وہ بڑا غلط، لیکن یہ جملہ اس نے صحیح کہا کہ جب کوئی غصے میں اور حسد میں جل رہا ہو نا، تو چپس اور بوتل سامنے رکھ کے مزے سے چپس اور بوتل کھاؤ، چپس کھاؤ اور بوتل پیو، اور دیکھو کہ کوئی جل رہا خوب جلے۔ لہٰذا میں ذاتی طور پر بندہ نچیز خلیل احمد یوسفی کا، میں نے جب سے اپنی زندگی کے اصول طے کیے نا، میں بہت ساری ذہنی پریشانیوں سے باہر نکل گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ جو مرضی ہو رہا ہے ہونے دو، اپنا کام کرو، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ ہمارے ابا جی حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا جی نگینہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مصرع پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے کسے دی پتنگ تینوں ڈور نال کی تو اپنی سنبھال تینوں ہور نال کی۔ ہم بابا اپنی سنبھال لے، ہم خود بخشے جائیں، ہم خود صحیح کام کر لیں تو ہمیں کسی کی کیا ہے۔ اور یہ بہت بڑا امتحان ہے زندگی کا کہ انسان اپنے کام سے کام رکھے۔ کاٹ دی انہوں نے زبانیں، پھر آئیں، پھر چل رہا ہے یہ سلسلے کار۔ اس لیے جتنے بھی میرے سمیت بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں مجھے ہی کہا گیا کہ خلیل احمد غور سے سن یہ بات، ایسا وائز نہ بننا، ایسا مدرس مبلغ نہ بننا کہ جو تو کہے وہ تو نہ کرے، تو یہ آخرت میں ذلت کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے۔ جو کرو وہ کہو، اور جو نہیں کر سکتے اس کی تبلیغ کبھی نہیں کرو، اس لیے کہ تباہی کا سب سے بڑا دھانا۔ یہ بہت ضروری بات تھی جو میں نے آپ سے کی، اللہ تعالی ہمیں اس کا فہم عطا فرمائے۔ حضرت ابو سعید خدری دوسری جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو ان کے پیٹ مٹکے کی طرح بڑے ہیں، اتنے بڑے ہیں مٹکے کی طرح، اتنے بڑے پیٹ ہیں ان کے، اور باہر سے نظر آ رہا ہے ان کے اندر سانپ ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جب جسم کے اندر کوئی جانور ہو تو وہ ہلے تو تکلیف ہوتی، تو وہ ایسے دائیں بائیں تکلیف میں مبتلا ہے۔ جب یہ ساری چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھی کہ پیٹ بڑے مٹکوں کی طرح ہیں، اٹھنا چاہتے اٹھ نہیں پاتے، گر پڑتے ہیں، اور پھر بڑے جانور ان کو اپنے پاؤں سے روند رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی حضور یہ سود خور ہے، اسٹیٹ بینک ہے، یہ پاکستانی عدالتیں ہیں، پاکستانی ججز ہیں، یہ پاکستانی وزیر ہیں جنہوں نے خط لکھ کر سود کو حلال کروایا، جبکہ شریعہ بینچ یہ کہتا تھا کہ سود حرام ہے، تو پاکستانی عدالتوں نے، پاکستانی ججوں نے، پاکستانی وزراء نے، پاکستانی بڑے عہدیداروں نے کہا کہ نہیں، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، یہ قیامت والے دن ان سارے عہدیداروں کا حشر ہوگا یہ سود کھاتے۔ اور ایک خبیث اور خناس حکومت ایسی آئی کہ جن کی موجودگی میں اسمبلی کے اندر شراب کا بل پیش کیا گیا کہ اس کے اوپر پابندی لگنی چاہیے۔ ایک سکھ نے، ایک عیسائی نے، ایک ہندو نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہمارے مذہب میں شراب جائز نہیں ہے، اس کو بند کرو۔ انہوں نے کہا ہم شراب کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ یہ مسلمانوں کی اسمبلی تھی، لعنت ایسی اسمبلی پر جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق اڑایا، اور جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بل پاس کی۔ آج یہ باہر نکلے ہوئے ہمیں ووٹ دو، ہمیں ووٹ دو، آج تو ووٹ لے رہے ہو اور پھر آ کے لوگوں کے اوپر ظلم کرو گے۔ تو یاد رکھو جو سود کھائے گا قیامت والے دن جو اس کا حشر ہوگا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ اور اس حدیث کا سب سے اہم حصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے جو سود خور ہے وہ ایسے ہے کہ شیطان نے اس کو پاگل بنا رکھا ہوا ہے، نارمل انسان نہیں ہے جو سود کھاتا ہے، وہ پاگل ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا منظر دیکھا۔ ایک منظر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور دیکھا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کچھ دور گیا تو میں نے دیکھا کچھ عورتوں کو اوندا کر کے لٹکایا ہوا، الٹی کر کے پاؤں سے باندھا ہوا، اور وہ چیخ و پکار کر رہی ہیں اور رو رہی ہیں اور واہ ویلا کر رہی ہیں۔ تو جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ بدکار عورتیں، گناہ گار عورتیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ دوسری روایت بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک منظر دیکھا، ایک شخص کے سامنے تازہ خوبصورت ذائقہ دار پکا ہوا صاف ستھرا گوشت پڑا، وہ چھوڑ کے گندا گوشت کھا رہا اور غلیظ گوشت کھا رہا، بدبودار گوشت کھا رہا، جلا ہوا کھا رہا، مردار کھا رہا۔ اس سے پوچھا گیا جبرائیل علیہ السلام سے یہ کون ہے؟ کون سے بے وقوف ہیں جو صاف ستھری نعمت چھوڑ کر گند کھا رہے؟ تو کہا حضور یہ وہ ہیں جو اپنی جائز محرمات کو جو نکاح میں تھی ان کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف منہ مارتے، یہ وہ بدبخت لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اسلام نے دروازہ بھائی میرے کھلا رکھا ہوا، کوئی اگر اس فیلڈ میں گناہ کر کے واپس آ گیا نا تو اسلام کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ٹھہر جاؤ، رب ماننے کے بعد اعمال صالح کرنے پر ٹھہر جاؤ، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ایمان لے آؤ، توبہ کر لو، صالح اعمال پر کاربند ہو جاؤ، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں سارے گناہ تمہارے نیکیوں میں بدل دوں گا، کوئی گناہ باقی نہیں چھوڑوں گا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ گناہ ہوا تھا، نیکیاں بنا دوں۔ یہ ہمارے رب جل جلالہ کی شان۔ ہمارا سب سے محبوب مشغلہ، بڑا پیارا کام، اوئے ہوئے ہوئے، جس میں ہم اتنے خوش ہوتے ہیں، اس کا ہم نے باقاعدہ اپنی فیملیوں میں نام رکھا ہے، آؤ بھائی بیٹھے اور گاسپ کریں۔ کیا کریں؟ گاسپ کریں، گپ شپ۔ وہ گپ شپ کیا ہے؟ چغلی، غیبت۔ آؤ نیکیوں کو ضائع کریں، گاسپ کریں، فلانے نے کیا کیا، فلانے نے کیا کیا، فلانے، تو گاسپ اسی کو کہتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے فرشتوں کی ایک جماعت دیکھی، یہ دائیں پسلی کے نیچے سے، ادھر سے بائیں پسلی کے نیچے سے، فرشتے بازو اوپر کر کے بڑے سے چھرے کے ساتھ یہاں سے گوشت اتارتے ہیں اور اس کے پیس بنا کے اس کو دیتے ہیں، کہتے ہیں لو کھاؤ، اور وہ کھا رہا ہے۔ تو پوچھا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے، گزرنے والوں پہ آوازیں کستے، اور دیکھ، اور ڈرم جا رہے، اور دیکھ، اور چوہا جا رہے، اور دیکھ لنگڑا جا رہے، اور دیکھ کانا پہنگا جا رہے، اور فقیر جا رہے، آوازیں کستے۔ تو یہ ان لوگوں کا حشر ہے۔ اللہ ہو۔ حضرت انس فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سفر کے دوران یہ دیکھا، کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن لوہے کے، اور وہ ایسے کر کے نا ایسے، تو چہروں کے اوپر سے جب ناخن پھیرتے ہیں تو ساری چمڑی اتر جاتی ہے نا، خون و خون ہو جاتی، لیکن تکلیف ختم نہیں ہوتی، بار بار وہ ایسا کرتے، بار بار ایسا کرتے، جب نیچے اتارتے تو خون اترتا ہے، جلد اترتی ہے، پھر اللہ اس کو چڑھا دیتا ہے، پھر صحیح، پھر خراب، پھر صحیح، پھر خراب، اور ہر دفعہ نئی تکلیف ہوتی ہے ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل یہ کون ہے جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے؟ کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی آبرو ریزی کرتے، بے عزتیاں کرتے، دوسروں کی عزت و وقار کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے چہروں کے اوپر لوہے کے تانبوں اور سلاخوں سے ناخن پھیرے جا رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی عزت و وقار کو تباہ و برباد کر دیا۔ سنیں ایک اور بات، بڑی ہی اہم بات ہے، دو راوی ہیں اس کے، حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک قوم ہے، اس کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کی مثل، اونٹ کا ہونٹ ایسے نیچے لٹکا ہوتا ہے، نیچے اس کے منہ سے نیچے آیا ہوتا، جب وہ پیاسا ہوا ہوتا ہے تو اس کا ہونٹ لٹکا ہوتا، اور فرمایا بدبودار گوشت فرشتے اس انسان کے منہ میں، جس طرح آپ یہ سمجھیں نا کہ ٹرین چل رہی ہو تو ایک بڑی سی کئی ہوتی ہے، اس کے ذریعے کوئلہ پکڑ کے اس کے منہ میں گھسیڑا جاتا کہ یہ ٹرین اور تیز چلے۔ تو فرشتے اسی طرح کسی شے کے ساتھ آگ کے انگارے اس بندے کے منہ میں ڈال رہے ہیں، اور ہونٹ اس کے بڑے بڑے ہیں، اور دو فرشتوں نے اس کا منہ کھولا ہوا ہے، اور دو فرشتے اس کے منہ میں انگارے ڈال رہے ہیں، اور انگارے اتنے سخت ہیں
کہ وہ کھاتے ہیں اور فوری زمین کی طرف نکل جاتے، پیٹ پھٹ جاتا ہے اور چیخے مار رہے ہیں، بچاؤ بچاؤ کی آوازیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کون ہے جن کو اتنی سخت تکلیف دی جا رہی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، حضور یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یتیموں کا مال کھا جاتے، بابا بچ کے رہنا، کبھی یتیم کا مال نہ کھا۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا قرآن بھی کہہ رہا ہے۔ میں اس کے لیے بھی آپ کو یہ آیت بتا دیتا ہوں تاکہ کہیں کسی کو اس میں کوئی شک شبہ نہ رہ جائے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیا کہا ہے۔ یہ ہے سورۃ الانعام، اس کی آیت ہے یہ جو میں آپ کو پڑھ کے سنانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ اور ایک جگہ فرمایا یتیم کے مال کو کھانا اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بڑھنا، لہٰذا کوئی بھی شخص زندگی میں دوبارہ یہ غلطی نہ کرے کہ یتیم کا مال اس نے کھایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور بھی بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ جہنم کے اندر ہاتھ ڈال کے انگارے نکالتے ہیں، پتھر، اور وہ دہک رہے ہوتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں اور کوئی شے نہیں ان کے پاس کھانے کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ کون ہے؟ کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ ایک طرف یہ بات کی، اور دوسری طرف جن کے پاس جانور ہیں اور وہ جانوروں کی زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان کو زمین پر لٹا دیا جائے گا، اور بڑے بڑے اونٹ، بڑی بڑی تگڑی گائیں اور بڑے بکرے طاقت والے اپنے پاؤں کے سموں سے ان کو روندیں گے، یہاں تک کہ ان کے جسم کی بوٹیاں علیحدہ ہو جائیں گی، پھر وہ دوسری طرف چلے جائیں گے، پھر اللہ ان کا جسم دوبارہ سمیٹ دے گا، پھر ادھر سے آئیں گے، اور اس طرح جب تک رب چاہے گا ان کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اللہ اکبر، یہ بھی بڑی بڑی ہمارے لیے سبق آموز بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک میں نے شخص دیکھا، اس نے بڑا سا گٹھر باندھا ہوا تھا سامان کا، بڑا اس کے اندر اس سامان رکھا ہوا، اب وہ اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو اٹھا کے سر پہ رکھ لوں تاکہ لے کے جانے میں آسانی، اٹھایا نہیں جاتا۔ اب فطرت ہے، عقلی طور پہ یہ بات ہے کہ جب اس کو یہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ سامان نکال دیتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس نے وہ گٹھر نیچے رکھا اور سامان ڈالا، اور سامان ڈالا، اور سامان ڈالا، پھر اٹھایا، پھر نہیں اٹھائے گا، پھر نیچے رکھے اور ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سمجھ دیکھ کر حیران تھے اور پوچھ رہے تھے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ آدمی ہے جس کے پاس لوگ امانتیں رکھ جاتے تھے تو کھا جاتا تھا، آج قیامت والے دن وہ امانتیں بوجھ پڑی ہوئی ہیں تو یہ دے نہیں پا رہا، قیامت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ امانتوں کو کھا جائیں گے۔ آج کل ہمارے حکومتی نظام میں یہی کچھ ہوتا، یہ جتنے گورنمنٹ کے پیسے ہیں امانتیں، پہلے قرض لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس قرض کو معاف کروا لیتے ہیں، کہتے ہیں جناب جی بس قرض معاف کر دو جی، لٹ گئے مارے گئے۔ بیٹے باہر دبئیوں میں، یورپ میں امیر سے امیر ہوتے ہیں، ملک غریب سے غریب ہو جاتا ہے، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، ان کی فیکٹریاں سب کی چل گئی، اور ابھی بھی پھر کہہ رہے ہیں ابھی ہمیں ایک دفعہ اور ووٹ دو، جو کچھ پاکستان کے اندر رہ گیا وہ بھی ہم سب چوس چاس کے چلے جائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور بڑی خوبصورت روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک جگہ دیکھا، ایک چھوٹا سا سوراخ، اس کے اندر سے سر نکال کے ایک بیل باہر آ گیا، بڑا سا بیل باہر آ، اب وہ نکل تو آیا، اب وہ چاہ رہا ہے میں واپس چلا جاؤں لیکن جا نہیں پا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سارا منظر آپ کے سامنے ہوا تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے، کس کی یہ مثال پیش کی جا رہی؟ عرض کیا پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ وہ امتی ہے آپ کا، یہ وہ بندہ ہے جب یہ اپنی زبان سے بڑی سی بات نکال دیتا نا، بڑی سی بات، پھر کہتے ہو خو غلطی ہو گئی اب یہ واپس چلی جائے، تو پھر میں نہیں جا سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں جراحت اللسان اصعب من جراحت السنان، تلواروں کا زخم اتنا گہرا نہیں ہوتا جتنا زبان کا زخم گہرا ہوتا۔ اس کو عرب ایسے بیان کرتا ہے کہ تلواروں کے زخم بھر جاتے ہیں، زبانوں کے زخم نہیں بھرتے، وہ اتنا گہرا زخم لگا جاتے ہیں کہ مرتے دم تک وہ زخم یاد رہتے کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے مجھے وہ فلاں بات کی تھی، یہ وہ بندہ تھا جس نے میرے ساتھ فلاں سلوک کیا تھا، یہ وہ بندہ تھا جس نے فلاں جگہ میری بے عزتی کی تھی، یہ نہیں بھرتا۔
لہٰذا اپنی زبانوں کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ جب انسان زبانوں کو قابو میں نہیں رکھتا تو نتیجتاً پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے عذاب کا سارا دروازہ کھلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبان کی حفاظت کے موضوع میں فرماتے ہیں انسان کو دنیا میں کوئی شے اتنا ذلیل نہیں کرتی جتنا زبان ذلیل کرتی۔ بولتی ہے ایک لمحے کے لیے کینچی کی طرح کاٹ کے رکھ دیتی ہے، اور پھر نتیجتاً رشتہ داریاں، خاندان، تعلق دار سب ختم ہو جاتے ہیں، اور بات کیا آئی کچھ بھی ہاتھ نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس ضیاع جاتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جو ایک اور بڑا ہمارے لیے سبق آموز منظر ہے وہ بھی ہمیں سنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی قوم سے گزرے جس کو فرشتوں نے زمین پر لٹایا ہوا تھا، ایک ایک بندہ کر کے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر، صف بنی ہوئی ہے بندوں کی، لٹایا ہوا، اور ایک فرشتہ آتا ہے، بڑا سا پتھر اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور وہ وزنی پتھر اتنا وزنی ہوتا ہے کہ فرشتہ اس کو پوری قوت سے نیچے والے بندے کے سر پہ مارتا ہے، اور اس کا سر کیما بن جاتا ہے۔ پتھر اس کے سر پہ پڑنے کے بعد، سر کا کیما بنانے کے بعد لڑک کے دور چلا جاتا، پھر وہ فرشتہ جاتا ہے اس کو جا کے پکڑ کے لاتا، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ اس کے سر کو دوبارہ سمیٹ کے زندہ کر دیتا، صحیح ہو جاتا اس کے، پھر وہ مارتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر مارتا ہے، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا منظر دیکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے جن کے ساتھ یہ ہو رہا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بے نمازی ہے۔ سنیں غور سے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بڑی خواتین، چھوٹی خواتین، بچوں، بچیوں، میرے سسرال والوں، میرے میکے والوں، میرے دادکے والوں، میرے نانکے والوں، میرے اوپر والوں، میرے نیچے والوں، سارے غور سے سنو۔ کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے، کوئی اللہ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ جس بندے نے نماز چھوڑی قیامت والے دن اس کا یہی حشر ہوگا کہ فرشتے سر اس کا کچل دیں گے۔ وہاں کتنی تکلیف ہوگی، میں صرف ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں۔ وہ لے کے نا جس کے ساتھ وہ بناتے ہیں دھنیا وغیرہ پیستے ہیں، چٹو وٹا، ایک ہوتا ہے چٹو وٹا لکڑی کا، ایک ہوتا ہے لوہے کا۔ لوہے کا چٹو وٹا لے کے نا تو اس کا جو ہاتھ میں پکڑنے والا ہوتا ہے دستہ، اس کو لے کے نیچے اپنی چھنگلی رکھ کے اوپر سے ایک دفعہ زور سے اپنی انگلی مارے، اس انگلی پہ مارے، اور پھر وہ دیکھے اس انگلی پہ کتنی تکلیف ہوتی، پھر وہ امیجن کرے کہ یہ تکلیف کتنی شدت کی ہوگی جب پتھر میرے سر پہ پڑے گا۔ اگر میں نے نماز نہ پڑھی تو یاد رکھو میں کسی کا بھی بیٹا ہوا نا تو اللہ نے میرا کوئی لحاظ نہیں کرنا، اس لیے کہ کسی نیک بندے نے یہ نہیں کہا، دنیا کے کسی نیک بندے یہ نہیں کہا کہ تم میرے رشتہ دار ہو تو کچھ نہ کرو، نہ نمازیں پڑھو، نہ روزے رکھو، نہ حج کرو، نہ زکوٰۃ کرو، تم بخشے وہ میں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ کسی نیک بندے نے نہیں کہا، غوث پاک نے بھی نہیں کہا۔ غوث پاک نے تو قادری کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے، سنو لوگو میرے مریدو، قادری وہ ہے جس کی سخت سردی والی راتیں عبادت میں گزرتی ہیں اور جس کے سخت گرمی والے دن روزے کی حالت میں، وہ میرا مرید ہے، وہ قادری ہے اصل میں۔ بالوں کو کمر تک لمبا کر کے اور گندگی اور نجاست کا ڈھیر بن کے اور کہنا میں غوث پاک کا ملنگ ہوں، ایسے بندے کو غوث پاک نے نہیں پہچاننا۔ میں کسی کا بھی بیٹا ہوں، میرا ابا کوئی بھی ہے، اگر میں نے نماز نہ پڑھی، اگر میں نے رسول اللہ کے دین پر پیرا نہ دیا تو میری کوئی رشتہ داری منظور نہیں ہے۔ میں اس کے اندر آپ کو بڑی سیدھی سی اسٹریٹ فارورڈ بات کہہ رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ کے خادم تھے، خدمت گزار تھے، ربیعہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کی تو آپ نے فرمایا سل ربیعہ، ربیعہ مانگو کیا مانگو؟ عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں آپ کا ساتھی چاہیے، یعنی آپ کا ساتھ چاہیے، پڑوس چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحیمی کریمی بھی دکھا دی، اپنا اختیار ہونا بھی دکھا دیا، اور قیامت تک کے لوگوں کو سبق بھی دے دی۔ آپ نے فرمایا ربیعہ یہ تو مل جائے گا، اور کچھ مانگ لے۔ کہا حضور آپ کو مانگ لیا تو سب کچھ مانگ۔ آپ نے پھر قیامت تک کے لوگوں کو یہ سبق دیا، فرمایا ربیعہ سجدوں کی کثرت کر کے میری مدد کر۔ یہ نہ سمجھنا کہ تو قیامت والے دن آج میرا پڑوسی بن جائے گا، پڑوسی ہونے کا سرٹیفکیٹ لے لے گا تو نماز نہیں پڑھنی کی، نماز پڑھ۔ کوئی صحابی ایک بھی ایسا نہیں ہے
کہ صحابی رسول ہو تو بے نمازی کوئی نہیں ہے، یہ ہمارے اندر ہے۔ میں فلانے حضرت صاحب کا بیٹا ہوں تو میرے حضرت صاحب فلانے ہیں تو میرے پیر فلانے ہیں تو سانو آپ بچا لین، اور یہ دھوکھا ہے، اپنے ساتھ دھوکھا ہے۔ وہ نیک لوگ اپنی نیکیاں کر کے چلے گئے، کبھی ان اپنے پیروں سے بھی پوچھا ہے، کبھی اپنے پیروں کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اسی تہجد نہیں پڑھ دے، اسی نماز نہیں پڑھ دے، ساڈے بابے سانو بچا لین۔ وہ تو ساری زندگی نیک لوگ یہ کہتے رہے، رسول اللہ کی آل یہ کہتی رہی کہ اگر میں نے نیکی نہیں کی، اگر میں نے عبادت نہیں کی تو میں رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا، کس منہ سے جاؤں گا حضور پاک کے باہر؟ وہ یہ کہیں گے یہ میرا بیٹا ہے جو نمازیں ہی نہیں پڑھ گیا۔ ہم نے تو بھائی یہی دیکھا ساری زندگی، ہم نے کسی ولی کو نہیں دیکھا کہ اس نے نمازیں نہ پڑھی ہیں تو کہو جی ساڈے پیر سن بچا لین۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو ساری بخشے جائیں، لیکن اگر کسی پیر صاحب نے یہ پوچھ لیا، مرید صاحب دسو جی نمازیں نہیں سن پڑھی ہیں تو ایتھے میرے کول کی لینا ہو؟ وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے نا، وہ ایک سیپریٹ موضوع ہے۔ اس کے لیے ہمارے ایک شاعر شعر پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے ان کے گناہ گار کو تو چاہیے کرم، ان کے یعنی حضور پاک کی طرف، ان کے گناہ گار کو تو چاہیے کرم، تو ان کے کرم کو بھی تو گناہ گار چاہیے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمی بھی تو دکھانی ہے، آپ کا فیض بھی تو دکھانا ہے، تو اس لیے بڑے بڑے مجرموں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بخشے گی اور بخشش کروائے گی، یہ بھی دکھانا ہے۔ لیکن یہ کس عقل مند نے ہمیں بات سمجھا دی کہ میں نماز نہ پڑھوں اور میں اس امید پہ بیٹھا رہوں کہ جناب میری تو خیر ہی خیر ہے، میرے کو تو ساری سرٹیفکیٹ۔ مومن نام ہے خوف و رجا کا، جو مومن ہے وہ ساری زندگی خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو، اور جب ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوتا ہے تو اس امید کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے میں ایمان پہ پہرا دے کے آیا ہوں، رسول اللہ کریم میری بخشش فرما دے، میں بخشا جاؤں گا۔ کیا ہی کچھ نہیں تو ایسے ہی ڈنڈی پٹی بات کہہ دی، جناب میں بخشا ہوں، جناب میرے پیر بڑے تگڑے نے، جناب غور کریں، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ باتیں تھی جناب کچھ تھوڑی سی سختی والی، اب تھوڑی خیر خواہی والی باتیں بھی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوم ایسی بھی ہے، میں نے وہاں دیکھی سفر معراج میں، ادھر سے وہ فصل بیجتی ہے، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کھیتی کو جوان کر دیتا، پھر وہ کاٹتی ہے، پھر وہ جوان ہو جاتی ہے، پھر وہ کاٹتی ہے، پھر وہ جوان ہو جاتی ہے، پھر وہ کاٹتی ہے، پھر وہ جوان ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے جن کی کھیتی اتنی کامیاب خیر والی ہے کہ ادھر کھیتی جوان ہوتی ہے ادھر کاٹتے ہیں پھر نئی کھیتی جوان ہوتی ہے؟ کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا مال اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کیا، بغیر مطلب اور مقصد کے خرچ کیا، ان کی کھیتیاں روز جوان ہو جاتی ہیں، روز کاٹتے ہیں روز جوان ہو جاتی ہیں، اللہ ان کو 700 گنا تک نعمتیں عطا فرماتا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں بڑا خوبصورت معاملہ دیکھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک محل سے خوشبو آ رہی تھی، اس کا معنی ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھی گئے، آپ نے جنت بھی دیکھی ساری۔ جب یہ سارا معاملہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، جنت کے محل کے قریب سے گزرا تو مجھے اندر سے خوشبو آ رہی، تو پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کہا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی اس خادمہ کا محل ہے جو فرعون کی بیٹی کی خدمت کرتی تھی، اور کیا کرتی تھی؟ کنگھی کرتی تھی۔ تو ایک دن کنگھی کرتے ہوئے کنگھی گر پڑی تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ کر کے اس کو اٹھایا، تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی یہ بسم اللہ یہ اللہ کون؟ کہا وہی جس نے تجھے مجھے تیرے ابے کو پیدا کی۔ کہا رب تو میرا باپ ہے۔ کہا رہنے دے، وہ ایسے ہی رب بنا ہوا ہے، رب تو اللہ۔ اس نے اپنے ابا کو بتایا، اس نے کہا بلاؤ بھی پتہ کرتی۔ نتیجتاً جب بات ہوئی اس کو سمجھایا گیا، اس نے کہا فرعون نے کہا اگر تو میرے رب ہونے کا اقرار کرے تو تیری جان بخشی جائے گی۔ اس نے کہا نہیں، رب اللہ ہی ہے، صرف رب اللہ ہی۔ اس لیے دوستو یہ یاد رکھو رب صرف اللہ ہے اور خاتم النبیین صرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کبھی زندگی میں اس کے اوپر سودا نہ کرنا، چاہے جان چلی جائے، چاہے مال چلا جائے، چاہے اولاد چلی جائے، چاہے عزت چلی جائے، چاہے آبرو چلی جائے، چاہے گھر بار چلا جائے، ہر شے رسول اللہ کے قدموں پہ نچھاور کر دو، لیکن رسول اللہ کی ختم نبوت پہ کوئی سودا قبول نہیں ہے۔ بڑی بڑی طاقتیں، بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹ، بڑی بڑی حکومتیں برباد ہو جاتی ہیں، رسول اللہ کی عزت پہ سودا نہیں کرنا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ چاند تباہ و برباد ہو سکتا، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا، شمال سے بھی نکل سکتا ہے، جنوب سے بھی نکل سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ حضور کے علاوہ کسی کو خاتم النبیین کا تاج نہیں پہنا سکتا۔ یہ آپ کے سر پہ رکھ دیا، آپ کے بعد صبح قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے، اسی کے اوپر رہنا ہے زندہ، اسی کے اوپر مرنا ہے، اور اسی کے جذبے کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں قیامت والے دن ہم نے حاضر ہونا۔ اس نے کہا نہیں جان جون کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے،
لیکن بات یہ ہے کہ جب تو ہمیں مار دے گا نا تو ایک ریکویسٹ کرنی ہے، ہماری ہڈیاں اکٹھی کر دیں۔ نتیجہ ہوا کہ فرعون نے ایک ایک کر کے بچے کو کڑاہوں میں تیل کے بوائل ابلتے ہوئے تیل میں ڈال دی۔ جب آخری والے کو جو گود میں تھا اس کو پکڑا نا تو ماں کا دل ہل گیا، تو بچے نے اپنی ماں کو تسلی دی، اس نے کہا ماں گھبرا نہیں، ادھر ہماری آنکھیں بند ہوگی، ادھر اللہ جنت میں جگہ دے دے گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضور یہ اس خاتون کا محل ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر پہرا دیا اور رب کے علاوہ کسی کو رب نہیں مانا، تو اللہ نے یہ محل اس کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے وہاں حضرت بلال کے چلنے کی آواز بھی سنی۔ اس کے لیے جو نسخہ انہوں نے بتایا وہ آپ کے اور میرے پاس موجود ہے کہ حضرت بلال نے کہا میں ہر نماز کے بعد یا سارا دن میں جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں نیا وضو کر کے 2 رکعت نماز تحیت الوضو پڑھتا ہوں، اور پھر اس عمل کے اوپر میں مستقل عمل کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی وجہ سے میں نے تیرے چلنے کی آواز کو جنت میں سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حسی وادی دیکھی، جہنم کے سخت مناظر دیکھے، اور بہت سارے آپ نے اس کے اندر اور واقعات سنے۔ اس میں ابن کثیر نے اور دوسرے محدثین نے اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت تفصیل بیان کی۔ اب ہم آ جاتی ہیں بخاری اور مسلم کی اس روایت کی طرف جس پہ ہم نے بات شروع کی تھی۔ سارا معاملہ ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے رب کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ساری مخلوقات کی ہر شے کی انتہا ہو گئی، کوئی وہاں سے آگے جا نہیں سکتا تھا۔ تو پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے معیار کے مطابق وہاں سفر فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہو گئے جیسے 2 کمانوں کے 2 سرے ہوتے یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی زیارت فرمائی۔ اس کے اندر امت میں 1400 سال سے اختلاف چلا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ایک بہت بڑی جماعت اس کی قائل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جو زیارت کی وہ جبرائیل کی، اور ایک جماعت اس بات کی قائل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس سالارے قافلہ میں سب سے سر فہرست جس کو سرخیل کہتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اپنے دل کی آنکھوں سے اور دوسری بار اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک ادھر فیصل آباد میں مولانا رہتے ہیں، نام میں ان کا جانتا ہوں، بیچارے ہیں دنیا سے چلے گئے ہوا، وہ کہتے تھے کہ دیکھو نا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے زیارت کروا دی تو آخرت میں کیا دے گا؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ حضور نے زیارت نہیں کی، کہ اللہ نے زیارت کروا دینی ہے آخرت میں۔ یہ اس کم علم انسان کی نالائکی کی انتہا ہے۔ بخاری میں لکھا ہوا اللہ تعالیٰ مومن کو جنت میں ایک بار زیارت کروائے گا تو ایک رخ سے کروائے گا، ایک جلوے سے کروائے گا، تو جب اگلی دفعہ کروائے گا تو اس سے اعلیٰ جلوے سے کروائے گا۔ تو جب وہ عام بندوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ جلووں سے زیارت کروائے گا، محبوب کے سر کی آنکھوں سے محبوب کو زیارت کروائی تو قیامت والے دن اعلیٰ جلووں سے کروائے گا۔ اتنی سی بات لوگوں کے دماغ کے اندر نہیں گھسڑتی۔ ہمارا اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ نظریہ ہے، اور ہمیں اس نظریے میں کوئی حیل و حجت نہیں ہے۔ کوئی بندہ دنیا جہاں کی کتابیں لے کے آ جائے ہم اس کے لیے بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل اسلام کا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سفر معراج میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سر کی آنکھوں سے اپنی زیارت کروائی، اور وہ کچھ عطا فرمایا جو اس سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں عطا فرمایا ہوا تھا۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، اس کے اوپر دلیلیں احادیث موجود ہیں۔ امام مسلم نے ایک جگہ مسلم میں فرمایا ہے، 6 حدیثیں اوپر تلے نیچے انہوں نے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان میں جو پردہ ہے وہ نور کا، اور کہتے ہیں حضور نے نور کی زیارت کی تو کہا پردے کی زیارت کی۔ اور اللہ کے بندے تجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ خود بھی تو نور ہے نا، اللہ تعالیٰ خود بھی تو
اگر ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم بیان کر رہے ہو اور پردہ ہے بیچ میں نور کا، تو پیچھے نور ہے، تو اللہ بھی تو نور ہے نا۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں جب اللہ کی زیارت کرنے کے لیے گیا تو بیچ میں پردہ حائل ہو گیا اور وہ پردہ نور کا تھا تو میں اس کو دیکھ کے آ گیا، میں نے اللہ کی زیارت نہیں کی۔ اس سے بڑے اور کیا لفظ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور رب کیسا ہے؟ فرمایا ان اللہ جمیل، اللہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ پوچھا حضور آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا میں نے 2 دفعہ دیکھا، ایک دفعہ سر کی آنکھوں سے دیکھا، ایک دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، سر کی آنکھوں سے کی، اور یہ سفر مبارک روح مع الجسد تھا، جسمانی طور پر بھی گئے، روحانی طور پر بھی گئے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ اس سفر میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو معراج بخشی وہ روح مع الجسد تھی، روحانی بھی تھی، جسمانی بھی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے مواقع پر روحانی طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج کرا۔ جب آپ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کے بعد واپسی لوٹے تو موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر روک لی، کہا حضور آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے۔ کہا اللہ تعالیٰ نے کیا دیا آپ کو؟ تو کہا اللہ تعالیٰ نے میری امت کے اوپر 50 نمازیں فرض کی، ایک دن اور ایک رات میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ما فرض ربک علی امتی کا، آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ تو میں نے کہا حضور فرماتے میں نے 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلۃ، ایک دن میں 50 نمازیں فرض کی۔ قالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف فإن امتک لا یطیقون ذلک۔ میں نے کہا حضور جاؤ تھوڑی ہلکیاں کراؤ، کٹ کراؤ، تاری امت دی طاقت ہے۔ تو 9 چکر لگوائے، 50 کی 5 کروا دی، اور پھر وہ عرشی تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آگے حتیم کے ساتھ سر لگا کے بیٹھ گئے۔ وہ کہتے ہیں تم سفر معراج رات کو کیوں سناتے ہو؟ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے سفر معراج سناؤ؟ اور اللہ کے بندے یہ بخاری میں لکھا ہوا، یہ بخاری میں، یہ مسلم میں لکھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج سے واپسی آئے، گھر نہیں گئے، آپ حتیم کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور آپ نے سارا سفر معراج مشرکین مکہ کو سنایا۔ مسجد کے اندر ہماری مسجدیں مسجدوں کی بیٹیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مسجد میں بیٹھے ہوئے تو سب مسجدوں کی مرکز ہے، مسجد حرام ہے، حتیم ہے، مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ نے وہاں مشرکین مکہ کو بتایا۔ سنیں بڑی پرلطف بات، جس طرح آج کے لوگ کہتے ہیں نا او نہیں چھوڑو جی ہمیں بڑائی کہانیاں آئی ہیں اپنے پل بس ہویا ہونا کچھ نہ کچھ۔ یہ لوگ ان کے ابے جو تھے نا آباء و اجداد مشرکین مکہ تھے اصل میں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میں مسجد اقصیٰ سے ہو کے آ گیا، تالیاں مارے۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہم جائیں تو 1 مہینہ لگتا، اور آپ کہتے ہیں میں رات کو گیا، رات کو بھی آپ یہاں تھے، صبح بھی آپ یہاں پہ، وہ کہتے ہیں میں گیا ہوں تو آ گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہنے لگے ابو بکر آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ میں مسجد اقصیٰ سے ہو کے آ گیا۔ فرمایا اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا۔ اس کا مطلب ہے جو ماننے والے ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہ ابو جہل کے ساتھ کھڑے ہیں، سر ابو لہب کے ساتھ کھڑے، عتبہ شیبہ ولید کے ساتھ کھڑے۔ کوئی بات نہیں، اپنی اپنی پسند ہے۔ یہ ووٹ دینے والوں کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جس کو ووٹ دو وہ تو ووٹ اس کے ڈبے میں ڈال کے کہو یا اللہ قیامت والے دن سانو اے دے نال ہی اٹھائیں۔ یہ صرف وہ کہہ سکتے ہیں جو ووٹ رسول اللہ کے نام پہ دے رہے کہ یا اللہ رسول اللہ کے لیے ووٹ دیا تو قیامت والے دن ہمیں رسول اللہ کی جماعت میں اٹھانا۔ اور کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا، کوئی کہے یا اللہ میں نے فلاں کو ووٹ دیا تو مجھے اس کے ساتھ نہیں مانیں گے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے یا اللہ میرے پتر ہے دے ورگا دے دی، میں نے تیہ دی ورگی دے دی، نہیں کہتے۔ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ کردار کے اور اخلاق کے اور نظام زندگی کے کیسے لوگ ہیں، لہٰذا اس کے بارے میں بڑا غور و فکر رکھنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 5 کرا دی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک دفعہ اور چلے جائیں، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی استحییت منہ، مجھے شرم آتی ہے کہ میری امت 5 بھی نہیں پڑھ سکتی، 5 بھی نہیں پڑھتی، اٹھانا پڑتا ہے صبح صبح،
اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ بچے اٹھ جاؤ بچوں اٹھ جاؤ بھائی اٹھ جاؤ چچا تایا مامے اٹھ جاؤ چلو چل اپنی پڑھنی ہے تو ساڈی کی پڑھنی. مائیں سخت ہو جائیں باپ سخت ہو جائیں جو بچے نماز نہ پڑھے ڈنڈے مارے ان کو. آپ رسول اللہ سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے پیار کرتے ہیں لوگوں سے. اسلام کہہ رہا ہے کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ڈنڈے مارو, اس کو مار کے نماز پڑھاؤ تاکہ اس کی گٹی میں نماز بیٹھ جائے. پھر نماز نہ پڑھے تو پھر قصور ماں باپ کا ہے. ماں باپ زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں, ان کو حق ہے کہ وہ اپنے بچے کو اپنے نقش قدم پر چلائیں, نمازی بنائیں. شروع سے نماز پڑھانی چاہیے. اگر نماز نہیں پڑھائیں گے تو یاد رکھیں تباہی دھانے پہ کھڑی ہے. یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی باتیں بتائی ہیں, بہت بڑا موضوع ہے, بہت ہی بڑا موضوع. ابھی تو میں نے آیت قرآنی چھیڑی نہیں جی, ابھی میں نے آیت قرآنی چھیڑی نہیں. میں نے حویلی لکھا میں تقریر کی سبحان الذی اسریٰ بعبدہ پہ. ڈاکٹر محمد حسین صاحب وہاں پہ موجود ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. تو وہاں ان کے حویلی لکھا کے بڑے بڑے آئے ہوئے تھے لوگ. تو میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت عبودیت کا آواز کیا. تو وہ ڈاکٹر محمد حسین صاحب سے کہنے لگے اے مولوی کتوں پھڑ کے لے تسے, اسی اپنی زندگی دے 50 سال گزار دے نے اسی یہو جہا سفر معراج کدی نہیں سنیا. تو یہ قرآن مجید ہے بابا. ابھی ہم نے نہ لفظ سبحان پر نہ اسرا پر نہ عبد پر کسی پہ بات ہی نہیں کی. ابھی ہم نے صرف وہ حدیثیں اوپر سے پڑھی ہیں اور وہ آیات پڑھی ہیں جو ہمارے موضوع کا حصہ تھا. کسی کی ڈیٹیل میں ڈیپتھ میں نہیں گئے تو ہمارا وقت بہت زیادہ ایکسیڈ کر گیا ہوا ہے, ہمارے ٹائم بہت آگے چلا گیا ہوا. میں اپنی گفتگو کو بالکل یہاں پہ سمیٹ رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے احباب ہیں جو سوال کرنا چاہتے ہیں وہ تسلی سے سوال کریں. میں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے جوابات دوں گا. جو سوالات آئے ہوئے ہیں ان کی طرف چلتے ہیں. ان میں پہلا سوال ہے کہ معراج کے نوافل کے بارے میں بتا دیں, کتنے پڑھنے اور کس طرح پڑھنے. کوئی سفر معراج کے اندر نوافل نہیں ہے. یہ رات نوافل پڑھنے والی رات نہیں ہے. اگر آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ فرائض پڑھ لیں جو آپ کے قضا ہوئے ہوئے ہیں, وگرنہ سنت سے اس رات میں کوئی نوافل نہیں. یہ ہماری بیٹی ہیں نور فاطمہ, انہوں نے سوال کیا تھا تو ان کو میں نے جواب دیا. اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی کہ ہم تو ہر وقت نماز میں ہیں, جسمانی نماز کی ضرورت نہیں. ہاں بالکل صحیح کہتے ہیں جی. وہ نماز میں ہیں تو جب وہ روٹی مانگے تو ان کو کہو جناب آپ ہر وقت روٹی کھا رہے ہیں, اور جب وہ قضائے حاجت کے لیے واش روم جانا چاہیں تو باہر ان کو دروازہ بند کر کے اور زور سے ان کا نالا باندھ دیں اور ان سے کہیں جناب آپ ہر وقت واش روم میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہی تصور جاہل لوگ ہیں. اسلام نے ہر وقت کی کوئی نماز نہیں رکھی ہوئی. اسلام کے اندر نماز 5 وقت کی ہے اور مسجد میں جا کے ہے. جو اس کے علاوہ باتیں کرتا ہے وہ سب غلط کرتا ہے. ان کو پکڑ کے دبا کے ڈنڈے لگانے چاہیے. ایک سوال ہے سرکار کی سر کی آنکھوں والی حدیث پاک ایک مرتبہ پر وضاحت کر دیں. جی میں آپ کو کر دیتا ہوں جی میرے پیارے بھائی جان. یہ میرے پاس شرح مسلم صحیح پڑھی ہوئی ہے. نہیں جی, امام مسلم کی روایت ہے پہلی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, حل رائے تو ربک, آپ نے اپنے رب کو دیکھا. تو آپ نے فرمایا رائے تو نورا, میں نے نور دیکھا. پھر یہ آگئی 2 دفعہ والی روایت. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہیں, قال رآہ بقلبی, میں نے اپنے رب کو اپنے سینے یعنی دل کے ساتھ دیکھا. پھر فرمایا کہ میں نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا. نمبر 1 رآ بفؤادہ, فؤاد سر کو کہتے, اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا, اور وہ بقلبہ اور دل کی آنکھوں کے ساتھ دیکھا, یعنی 2 مرتبہ دیکھا. پھر یہ روایت ہے جناب امام ترمذی کی کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں چیزیں تقسیم کی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ فکلم موسیٰ مرتین, اللہ نے 2 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا. ورا محمدن مرتین, اور اپنے محبوب کو 2 مرتبہ اپنی زیارت کروائی. یہ تقسیم کاری اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے. یہ میں کتاب دکھا رہا ہوں, شرح صحیح مسلم ہے. یہ امام شرف الدین جو امام مسلم ہیں ابو یوسف ابو الحسین مسلم القشیری, ان کی کتاب ہے. اس کی
شرح لکھی ہے علامہ غلام رسول سعیدی نے، اور اس کے جس صفحے کے میں نے آپ کو بات سنائی ہے، یہ ٹاپک شروع ہو رہا ہے 671 نمبر صفحہ سے کتاب الایمان کے اندر، اور میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے شب معراج میں 698 نمبر سے لے کر یہ مضمون آگے چلے گا 714 نمبر صفحے تک، یعنی یہ 16 پیجز کا مضمون ہے جو یہاں پہ پڑا ہوا ہے۔ کافر کسے کہتے ہیں، اس پر قرآن اور کیا پاکستان میں کفریہ نظریہ نظام ہے؟ اچھا جی، کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے انبیاء کا منکر ہو، اس کو کہتے ہیں کافر۔ اور کیا پاکستان میں کفریہ نظام ہے؟ پاکستان میں اگرچہ بنا پاکستان کلمہ توحید کے اوپر ہے، لیکن جو جمہوریت ہے یہ نظام کفر ہے۔ اب جو ہمارے بعض احباب جمہوریت کے ذریعے اسلام لانا چاہ رہے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ ہم، کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی سسٹم ہے نہیں اس میں داخل ہونے کا، تو اس کے اندر ہم سسٹم میں داخل ہوں گے، اور پھر جب ہم اس پہ سپریم پوزیشن پہ آ جائیں گے تو پھر ہم خلافت کا نظام قائم کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔